بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت عروہ ابن زبیر تھے. یہ صحابی رسول ہیں. اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ میری خالہ حضرت عائشہ نے مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی: زینوا مجالسکم بذکر الصلاة علی النبی و بذکر عمر بن الخطاب. کہ دیکھو، تم اپنی مجلسوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے زینت بخشو، اور حضرت عمر کا تذکرہ بھی اپنی مجلسوں میں کیا کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صاحبزادی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق. ان کے والد باتفاق امت حضور کے بعد، انبیاء کے بعد کائنات کے سب سے افضل ترین انسان ہیں. آپ کی یہ مسجد انہی سے منسوب ہے. ان کو خلیفہ اول کہا گیا. حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر ابوبکر کا ایمان ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پڑھنے میں تمام امت کا ایمان ہو، تو ابوبکر کا ایمان و یقین امت کے ایمان پر غالب آئے. حضرت ابوبکر صدیق کے بعد اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم المرتبہ شخصیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا. ان کی سیرت کی کتابوں میں ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے والے 40ویں شخص تھے. یعنی 40 کا عدد ان کے اسلام قبول کرنے سے مکمل ہوا. اسلام اس وقت تک کمزور تھا. لوگ نماز پڑھنے میں دقت محسوس کرتے تھے. علی الاعلان نماز پڑھنا قریش کو اپنے اوپر ظلم کی دعوت دینا تھا. حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے اندر بہت قوت، شدت اور جرأت تھی. اس وقت ان کی جوانی کا زمانہ تھا. 26-27 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. انہوں نے اپنے قبول اسلام کے بعد علی الاعلان نماز پڑھی، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ ہمت ہوئی کہ وہ علی الاعلان نماز پڑھیں. اللہ نے ان کو مضبوط دل عطا کیا تھا. ان کے بارے میں کوئی گمان نہیں کرتا تھا کہ یہ ایمان قبول کرے. تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جس دن انہوں نے ایمان قبول کیا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے یہ کہا کہ آج عمر کے چہرے میں کچھ نرمی نظر آئی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایمان کی طرف کچھ جھکاؤ ہوا ہے. دوسرے نے کہا کہ چپ رہو، لو آمن حمار خطاب ما آمن عمر. کہ اگر خطاب کا گدھا بھی ایمان لے آئے گا تب بھی یہ ایمان نہیں آئے. ان میں ایسی شدت ہے اور اسلام سے ایسی نفرت ہے، یہ ہرگز مومن نہیں ہو. خود بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت کا زمانہ تھا، کفر پر قائم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتا تھا، کوشش میں تاپ میں لگا رہتا تھا. ایک دن حضور کو دیکھا کہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا.
ارادہ تکلیف پہنچانے کا تھا۔ حضور بیت اللہ کے قریب تشریف لے گئے اور آپ تلاوت فرمانے لگے سورہ حاقہ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ سورت پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کان لگا کر سننے لگا، قرآن کی تاثیر دل کو متاثر کرنے لگی۔ ظاہر ہے کہ وہ عرب تھے، عربی زبان پر قدرت رکھنے والے تھے۔ صحابہ کرام میں جو چند صحابہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک عمر ابن خطاب تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، حالانکہ اس زمانے میں لکھنا پڑھنا اس کا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لگا کر سننے لگے، قرآن کی آیتیں دل پر اثر کرنے لگی، لیکن ایمان سے ایسی دوری تھی اور اسلام سے ایسی نفرت تھی کہ آیتوں کی جو تاثیر ظاہر ہونے لگی تو وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دینے لگے کہ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر جادوگر ہے، ان کی باتوں میں اثر ہے، کوئی بات سنتا ہے تو اس کا دل متاثر ہو جاتا ہے۔ مکہ کے لوگ صحیح کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، مکہ کے لوگ صحیح کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ان کی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے، زبان کا اثر ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ بات اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہے اس لیے مجھ پر اثر ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف کی بات کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شاعر ہیں، ان کی شاعری مجھ پر اثر انداز ہو رہی، اور حضور نے اگلی آیت تلاوت کی سورہ حاقہ میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، تم بہت معمولی ایمان رکھتے ہو۔ ادھر دل میں یہ احساس ہوا کہ یہ شاعری ہے، ادھر حضور نے آیت تلاوت کی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تمہارے اندر ایمان کی توحید۔ حیران ہوئے، پھر کہنے لگے کہ یقیناً یہ شخص جادوگر ہے کہ میرے دل میں جو بات آئی وہ ان پر کھل گئی۔ ادھر حضور نے دوسری آیت تلاوت کی کہ وما هو بقول کاہن، یہ کسی کاہن، ساحر اور جادوگر کا کلام بھی نہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ تو پاک پروردگار کا اتارا ہوا کلام ہے۔ آپ غور کیجیے کہ قرآن کی آیتیں دل کو متاثر کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے بعد اور زیادہ دشمنی برتنے لگے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب قتل کرنے کے لیے چلے تھے، اس ارادے سے جا رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو والعیاذ باللہ شہید کر دیں۔ اللہ نے وہی وقت ان کے قبول اسلام کا متعین کیا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو اسلام سے نفرت اور بغض و عداوت تھی، اس کے اندر اگر تبدیلی آئی تو وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آئی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ اللہ یا تو عمر ابن خطاب کو اسلام کی ہدایت عطا کر، یا عمرو ابن ہشام کو، یا ابو جہل کا نام تھا، عمرو ابن ہشام یا عمر ابن خطاب، دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی ہدایت عطا کر۔ جہاں یہ روایت نقل ہوتی ہے حدیث کی کتابوں میں، وہاں یہ بات بھی ہے کہ حضور نے دعا تو دونوں کے لیے مانگی، لیکن ان دونوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت عمر ابن خطاب سے دی۔ اللہ نے انہی کے حق میں دعا قبول کی، اسلام کی توفیق ہوئی، اور ان کا اسلام مسلمانوں کے لیے قوت کا سبب بنا۔ ہجرت کا وقت آیا، علی اعلان انہوں نے ہجرت کی، لوگ تو دب چھپ کے جاتے تھے، انہوں نے کھل کر ہجرت کی۔ جب ہجرت کرنا تھا تو اپنی سواری لے کر آئے، جہاں لوگ اکٹھا ہوتے تھے وہاں کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد اعلان کیا کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں، تم میں سے جو شخص اپنی بیوی کو بیوہ
اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو وہ آ کر میرا راستہ روکے، اعلان ہجرت۔ پھر ان کا زمانہ خلافت کا آیا، حضرت ابوبکر کے بعد وہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمر بہت سخت تھے، رائے میں بھی بہت شدت تھی، عمل میں بھی بہت شدت اور غیرت تھی، کوئی ذرہ برابر سستی کاہلی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اسلام کے سلسلے میں وہ کسی کی بھی رعایت کرنے کے لیے کبھی آمادہ نہیں ہوتے تھے، مزاج میں سختی تھی۔ یہاں تک کہ ایسا وقت بھی آیا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے میں انہوں نے اس طور پر متوجہ کیا کہ جو ان کی شدت و غیرت پر دلالت کرنے والا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس کا انتقال ہوا تھا، منافق تھا، بلکہ منافقوں کا سردار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے آئے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مخلص مسلمان تھے۔ انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا، آپ ان کے کفن کے لیے اپنی قمیص اپنا کرتا عنایت فرمائیے۔ بیٹے تھے، اگرچہ کہ وہ اتنے مخلص مسلمان تھے کہ جب ان کے والد جس کا انتقال ہوا تھا، ایک موقع پر سفر کے موقع پر اس نے کہا تھا کہ اب جب ہم لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت دار ذلیلوں کو مدینہ سے نکال پھینکے گا، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو، منافقوں کو عزت دار کہا اور حضور کو اور ان کے ساتھیوں کو ذلیل کہا۔ یہ عبداللہ ان کو جب یہ پتا چلا کہ میرے والد نے یہ کہا ہے، حضور کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھ کو میرے والد سے بہت محبت ہے، اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ اگر کسی کو قتل کرنے کا حکم دیں گے اور وہ میرے والد کو قتل کر دے گا تو مجھ کو اپنے والد سے اتنی محبت ہے کہ شاید میں اپنے باپ کے قاتل کو زمین پہ چلتا پھرتا دیکھ نہ پاؤں، یعنی ان کو قتل کر۔ اس لیے اگر آپ قتل کروانا چاہتے ہیں تو کسی اور کو حکم مت دیجیے، مجھ کو حکم دیجیے تاکہ میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں لا کر رکھوں۔ ایک طرف محبت کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف ایمان کی غیرت ایسی تھی۔ پھر یہ بھی ہوا کہ جب اسی سفر سے واپس ہو رہے، مدینے کے قریب پہنچے، مدینے میں داخل ہونا تھا، تلوار انہوں نے کھینچ لی، اپنے والد کا راستہ روک لیا اور کہا کہ جب تک تم یہ اقرار نہیں کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور تم ذلیل ہو، اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہونے۔ باپ نے اقرار کیا کہ میں ذلیل ہوں، حضور عزت کے مالک ہیں، تب اپنے والد کا راستہ چھوڑا کہ مدینے میں آ جائے۔ لیکن محبت تھی، ظاہر ہے کہ والد تھے۔ جب انتقال ہوا تو یہ خیال ہوا کہ میرے والد کو اگر حضور کا کرتا مل جائے شاید مغفرت کی کوئی سبیل ہو جائے، تو آ کر کہا حضور کرتا عنایت ہو۔ حضور کا ضبط دیکھیے، آپ کا تحمل دیکھیے، آپ کا اخلاق دیکھیے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے حضور کو آپ کی زوج محترمہ کے سلسلے میں تکلیف پہنچائی، حضرت عائشہ کے بارے میں تہمت مدینے میں پھیلائی۔ وہی شخص ہے جس نے زندگی بھر حضور کا راستہ روکا ہے، لیکن آپ کا تحمل دیکھیے، آپ نے اپنا کرتا اتار کے عنایت فرمایا کہ لے جاؤ اس پہ کفن دے دو۔ جنازے کا وقت ہوا تو آپ تشریف لائے، نماز جنازہ کی درخواست کی تھی انہوں نے کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت آئے نماز پڑھانے کے، آپ آگے پڑھ رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا۔ تمام صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک سکے، لیکن حضرت عمر بن خطاب ایسی غیرت ایمانی ان کے اندر تھی کہ انہوں نے آگے بڑھ کر حضور کا کرتا تھام دیا اور کہا اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، آپ سے پڑھ کر کون جانے گا کہ یہ کون شخص ہے، آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن چھڑایا، فرمایا عمر پیچھے ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غیرت ایمانی کے پیکر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جنازہ پڑھائی۔ یہ واقعہ تو ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال اخلاق کی وجہ سے نماز جنازہ کی امامت خود فرمائی، لیکن اس کے بعد قرآن کی آیت اتری جس میں کہا گیا کہ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اے پیغمبر آپ کسی منافق کی نماز جنازہ آئندہ نہ پڑھائیے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تائید میں قرآن کی آیت اتری، کہا گیا کہ اے پیغمبر آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئیے گا، نہ دعائے مغفرت کیجیے اور نہ نماز جنازہ ادا فرمائیے، منع کر دیا۔ ہمارے بزرگوں اور علماء نے تو لکھا ہے کہ قرآن کی 22 آیتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر کی تاریخ میں اتاری گئی، انہوں نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور اللہ نے آسمان سے اس کی تائید میں قرآن کی آیت اتاری۔ ایک موقع پر انہوں نے مکہ مکرمہ جب حاضر تھے، حضور بھی تشریف فرماتے، اس موقع پر کہا اللہ کے رسول دل یہ چاہتا ہے کہ ہم مقام ابراہیم کو، جو حضرت ابراہیم کے نقش قدم ہے، حضرت ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اس پر نشان قدم پڑ گیا، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ کہا کہ حضرت دل یہ چاہتا ہے کہ ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ ادھر انہوں نے یہ بات کہی، ادھر قرآن کی آیت آئی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی۔ حضرت کی ازواج مطہرات پردے کا حکم جب نہیں اترا تھا، امہات المومنین حضور کی مبارک بیویاں، وہ پردے کے بغیر نکلتی تھی، ظاہر ہے کہ پردے کا حکم تھا ہی نہیں۔ حضور سے حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر نے حضور کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی ازواج ہیں اور وہ نکلتی ہیں اور مختلف لوگوں کی نظر ان پر پڑتی ہے، یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا، آپ کہہ دیجئے کہ وہ حجاب کیا کریں، وہ پردہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید میں آیت اتاری، امہات المومنین کو حکم ہوا کہ پردے کا اہتمام کریں۔ تو 22 مقامات کی آیتیں ہیں کہ حضرت عمر نے کوئی بات کہی اور اس کی تائید میں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ سورہ مومنون 18ویں پارے میں اس میں انسان کی پیدائش کے مرحلے ذکر کیے گئے ہیں، انسان کی پیدائش کے مرحلے بتایا گیا کہ انسان پانی کی بوند ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کرتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ گوشت کا جسم عطا فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک نئی شکل دے کر پیدا فرماتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، جب یہ اتر رہی تھی حضور نے تلاوت فرمائی اور آیت میں عجیب و غریب فصاحت و بلاغت ہے اور خدا کی قدرت کا بیان ہے۔ ابھی حضور تلاوت کر رہے ہیں کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ پانی کی بوند کو ان شکلوں سے گزارتا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر پکار اٹھے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بڑھ کر پیدا کرنے والا ہے۔ حضور مسکرائے، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ کی مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، حضرت حضور نے فرمایا عمر جو جملہ تو نے کہا ہے اللہ نے اگلا جملہ وہی اٹھایا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ قرآن کی آیت سننے سے پہلے، اس کے آخری ٹکڑے کو سننے سے پہلے ان کی زبان سے بے اختیار نکلا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضور نے فرمایا عمر یہی لفظ اللہ نے اتارا ہے، یہی جملہ اللہ نے آگے اتارا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ عبداللہ ابن مسعود کتنے بڑے صحابی ہیں، صحابہ میں بہترین علم رکھنے والے شخص تھے۔ ہماری جو فقہ حنفی ہے اس کا مدار انہی کی روایتوں پر ہے، زیادہ تر انحصار انہی کی روایتوں پر۔ عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک موقع پر کہا، کیسی بات کہی، آپ غور کیجیے، فرمایا میں جب جب حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان کوئی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے، یسددہ، ان کی اصلاح کرتا رہتا ہے، ان کو ٹھیک راستے پر رہتا ہے۔ آپ غور کیجیے،
خود حضور نے ارشاد فرمایا الحق ينطق على لسان عمر کہ حق بات عمر کی زبان پر جاری ہوتی ہے، جدھر عمر مڑتے ہیں حق بات ادھر مڑ جاتی ہے، شیطان ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ حضرت نے تو فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزر جاتے ہیں شیطان نہیں گزرتا ہے، ایسا روب، ایسا دبدبا، ایسی ہیبت ان کی۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا تو چونکہ یہ بہت باغیرت تھے اور بہت زیادہ سخت تھے تو کچھ لوگوں کو اشکال بھی ہوا کہ آپ ان کو خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں، یہ تو بہت ہی سخت ہے۔ حضرت ابو بکر بہت نرم انسان تھے، حضرت عمر بہت سخت تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر سے کہ آپ کس کو خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں، وہ تو بہت زیادہ سخت واقع ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے جو بات کہی تھی وہ آپ کو سنانا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، خدا اگر مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تو اپنے بعد مسلمانوں کا امیر کس کو بنا کر آیا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ کائنات میں جو سب سے افضل انسان تھا اس کو خلیفہ متعین کرایا، کائنات میں جو سب سے بہترین شخص تھا میں نے اس کو خلیفہ اور امیر نامزد کیا ہے۔ قدر جوہر شاہدانت یا بدانت جوہری، جو ہیرا یا موتی ہوتا ہے اس کی قدر یا بادشاہ جانتا ہے یا جوہری جانتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق جو کائنات کے افضل ترین انسان ہیں انبیاء کے بعد، وہ جان رہے تھے کہ عمر میں جو شدت ہے، عمر میں جو غیرت ہے، عمر میں جو سختی ہے وہ صرف اللہ کے دین کے لیے، یہ اگر غیرت مند ہے تو اللہ کے دین کے لیے، ورنہ ان کا دل بہت زیادہ نرم ہے، یہ اپنے ذاتی معاملات میں خدا سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں، ان کی سختی اپنے نفس کے لیے نہیں ہے، اور یہ اگر سختی کریں گے تو عدل کا انصاف کا خیال رکھیں گے۔ آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کہ اتنی زیادہ سختی اور اتنی جرأت و ہمت اور اتنے اونچے مقام کے باوجود اگر کہیں ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو فوراً اپنی غلطی سے رجوع کرتے تھے۔ ایک موقع پر راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک مرد ایک عورت راستے کے کنارے کھڑے ہوئے آپس میں بات چیت کر رہے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں درڑا رہتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا یہاں کھڑے ہو کر کیوں بات چیت کرتے ہو؟ سڑک کے کنارے کیسے کھڑے ہوئے ہو؟ کون ہو؟ سختی سے پوچھا۔ ظاہر ہے ان کی ہیبت، ان کا روب و جلال دونوں خوفزدہ ہو گئے۔ مرد نے کہا کہ ہم لوگ اجنبی نہیں ہیں، میاں بیوی ہیں، آپس میں ہمارا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ حضرت نے فرمایا میاں بیوی بھی ہو تو یہاں کیسے کھڑے ہوئے ہو؟ بات چیت کرنی ہے گھر جاؤ، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر بات چیت نہیں کر سکتے۔ ناراض ہوئے، ایک درڑا اس کو لگا بھی دیا کہ یہاں کھڑے ہو کر کیوں گفتگو کرتے ہو، گھر جاؤ۔ اس نے کہا کہ حضرت مسافر ہیں، ابھی آئے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ کہاں قیام کریں، یہاں کوئی ہمیں جاننے والا نہیں ہے، بس اتنا سننا تھا کہ ہم مسافر ہیں، یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنا درڑا اس کے ہاتھ میں دیا، فرمایا مجھ سے چوک ہو گئی، تم مجھ سے قصاص لے لو، میں نے تم کو مارا ہے تم بھی مجھ کو مارو۔ آپ غور کیجیے کہ اتنے بڑے شخص ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن ذرا سی چوک ہو گئی، اپنا درڑا اس کے ہاتھ میں دے دیا، فرمایا کہ میری غلطی کا مجھ سے قصاص لے لو، بدلہ لے لو۔ آپ غور کیجیے، ایک دن مسلمانوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، روایت میں ہے مسجد میں تن دھرنے کی جگہ نہیں تھی، بڑا مجمع اکٹھا تھا۔ حضرت عمر نے کسی خاص مقصد کے لیے جمع کیا ہوگا، لوگ فوراً اکٹھا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منبر پر کھڑے ہوئے، لوگ گوش پر آواز ہے کہ کیا ارشاد فرمانے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اپنی خالہ کے لیے اجرت پر بکریاں چرایا کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا،
میری خالہ قبیلے بنو مخزوم کی خاتون تھی، میں ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور وہ مٹھی بھر کھجوریں مجھ کو اجرت میں دیا کرتی تھی. بس یہ کہہ کر بیٹھ گئے. لوگ حیران ہیں کہ حضرت نے کیا کہنا چاہا، ہم سمجھ نہیں سکے. ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ پوچھیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں اور ان سے بڑا قریبی تعلق تھا، وہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اس میں ہمارے لیے کوئی حکم نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا عبد الرحمن بات یہ ہے کہ آج میرے نفس نے مجھ سے یہ کہا کہ تو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اللہ کے بعد روئے زمین پر لوگوں کے معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ اور تیرے بیچ کوئی واسطہ نہیں رہ گیا، اور تو ایسا 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 ہے. یعنی میرے نفس نے میری بڑائی بیان کی، تو میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد دلا دوں، اسی لیے میں نے تم کو جمع کیا اور یہ بات کہی کہ میں بکریاں اپنے خالہ کی لے جا کر اجرت پر مزدوری پہ چرایا کرتا تھا. ایک مٹھی بھر کھجور مجھ کو ملا کرتی تھی، میں اپنے نفس کو اس کی اوقات یاد دلا. آپ غور کیجیے کہ اپنے آپ پر کیسی کڑی نگاہ ہے کہ کہیں ذرہ برابر اگر انحراف پیدا ہو رہا ہے، ذرہ برابر اگر کہیں کوئی کجی پیدا ہوتی محسوس کر رہے ہیں تو اپنے نفس کی اصلاح کریں. بھرے مجمع میں لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ میری حیثیت یہ تھی کہ میں مٹھی بھر کھجوروں پر بکریاں چرایا کرتا تھا، اجرت اور مزدوری پر بکری چراتا تھا. آپ غور کیجیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گشت کیا کرتے تھے، نکلے گشت کر رہے تھے. ایک قافلہ آیا ہوا تھا لوگوں کا، ایک خیمے کے پاس سے گزر ہوا، اندر بچہ رو رہا تھا. حضرت عمر نے کہا ماں کو خطاب کرتی کہ بچہ رو رہا ہے، اس کو دودھ پلا دو. تھوڑی دیر کے بعد پھر رونے کی آواز سنائی دی، پھر کہا پیٹ بھر کر دودھ پلا دو. تھوڑی دیر کے بعد پھر تیسری مرتبہ ٹوکا. عورت کو کیا معلوم کہنے والا کون ہے. جب تیسری مرتبہ انہوں نے کہا عورت ناراض ہو گئی. اس نے اندر سے کہا کہ وہ اجنبی شخص جا تو اپنا کام کر، تجھ کو ہمارے معاملات سے کیا لینا دینا ہے، جا تو اپنا کام کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی پریشانی ہے تو کہو. اس خاتون نے کہا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے اعلان کیا ہے کہ جب تک بچوں کا دودھ نہیں چھڑایا جائے گا بیت المال سے ان کو وظیفہ نہیں ملے گا. بیت المال سے وظیفہ جاری ہوگا جب دودھ چھڑا دیا جائے گا. میں غریب عورت ہوں، میرے پاس اسباب زندگی نہیں ہے، میں اپنے بچے کا دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ جلد از جلد اس کا بیت المال سے وظیفہ جاری ہو جائے. اس لیے بچہ بار بار رو رہا ہے، میں اس کو دودھ نہیں پلانا چاہتی. امیر المومنین عمر بن خطاب نے اعلان کیا کہ جب تک دودھ نہیں چھڑایا جائے گا بیت المال سے وظیفہ نہیں ملے گا. بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئے. کہتے تھے یبن الخطاب کم قتلت من اطفال المسلمین. عمر تو نے کتنے مسلمان بچوں کو قتل کر دیا، ان کو ایذا اور تکلیف پہنچائی. روتے رہے. وہاں سے اٹھ کر مسجد تشریف لائے. اب یہاں واقعہ تھوڑا سا میں آپ کو تبدیل کر کے بتاتا ہوں. دوسرا ایک قصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. کسی بادشاہ کا قاصد آیا ہوا تھا مدینہ منورہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے. اس قاصد نے لوگوں سے پوچھا حضرت عمر سے کب ملاقات ہوگی مسلمانوں کے بادشاہ سے، ان کا دربار کب لگتا ہے. لوگوں نے کہا ان کا کوئی دربار نہیں، فجر کی نماز وہ پڑھائیں گے اس کے بعد تشریف فرماؤ گے، اس وقت جو بات کرنی ہوگی کر لینا. وہ قیصر و کسریٰ کی طرح نہیں رہتے ہیں. حضرت عمر کا عالم تو یہ تھا کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ حج کے سفر پر ان کے ساتھ نکلے، مدینے سے مکہ گئے، حج مکمل ہوا. قسم بخدا کسی ایک دن بھی ان کے لیے کوئی خیمہ نہیں لگایا گیا. ایک چمڑا وہ بچھا لیتے تھے اور ایک تکیہ کھجور کا بنا ہوا وہ سرہانے رکھ کر درخت کے سائے میں سو جاتے تھے. اتنا بڑا بادشاہ ہے، آدھی دنیا پر حکمرانی ہے، اور ایک خیمہ تک ان کے لیے نہیں لگایا گیا. پورے سفر میں اسی طرح وہ آرام کرتے تھے، کھجور کا تکیہ رکھ لیتے تھے، چمڑا بچھا کر درخت کے نیچے آرام فرماتے تھے.
تو حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں قاصد نے پوچھا کہ کب ملاقات ہوگی، دربار کب لگتا ہے؟ یہ جواب دیا گیا اور اس سے یہ کہا گیا کہ تم مسجد میں ٹھہر جاؤ، فجر میں وہ تشریف لائیں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ اب یہ قاصد بیان کرتا ہے کہ رات کو میں مسجد میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک ستون کے پیچھے ایک شخص رو رہا ہے اور بہت روتا ہے اور دعا مانگتا ہے اور بار بار اپنی دعا میں یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نہیں جانتا کہ تو نے میری توبہ قبول کر لی کہ میں اپنے آپ کو مبارکباد دوں، یا تو نے میری توبہ رد کر دی کہ میں اپنے آپ سے تعزیت کروں۔ بار بار یہی جملہ وہ دہراتا ہے اور روتا جاتا ہے۔ رات آدھی رات سے لے کر صبح ہونے تک میں نے یہی نظارہ دیکھا۔ فجر کی نماز ہوئی، اب جب مجھ کو مسلمانوں کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو قسم بخدا رات کو وہ رونے والا اور مسلمانوں کا بادشاہ ایک ہی شخص تھے، یعنی عمر ابن خطاب تھے جو ستون کے پیچھے رو رہے ہیں۔ یہی جو واقعہ قصہ ہوا تھا، وہاں سے اٹھ کر مسجد چلے آئے اور ستون کے پیچھے بیٹھ کر رونے لگے، توبہ کرتے تھے کہ خدا بندہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے قصور ہو گیا، فیصلہ کرنے میں خامی واقع ہو گئی اور میں نہیں جانتا کہ تو نے میری توبہ قبول کی کہ میں اپنے آپ کو مبارکباد دوں، یا رد کر دی کہ میں اپنے آپ سے تعزیت کروں۔ رات بھر روتے رہے، صبح فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کے ہر بچے کو پیدائش کے دن سے وظیفہ دیا جائے گا، دودھ چھڑانے کی جو شرط تھی وہ ختم کر دی۔ آپ غور کیجیے کہ خدا نے کیسا تقوی ان کو عطا کیا تھا، کیسی خشیت ان کو عطا فرمائی تھی۔ حالت ان کے ذوق کی یہ تھی کہ آدھی دنیا کے خلیفہ ہیں اور جمعہ کے دن منبر پر تشریف فرما ہوئے، خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کپڑے میں پیبند لگے ہوئے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے گنا 12 جگہ پیبند لگے ہوئے تھے، کپڑے میں 12 پیبند لگے ہوئے ہیں اور ایک چمڑے کا پیبند بھی لگا ہوا تھا۔ حضرت حفصہ سے صحابہ کرام نے کہا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے وہاں سے وفد آتے ہیں، لیکن امیر المومنین کے کھانے کا معیار بہت معمولی ہے، لباس بہت معمولی پہنتے ہیں، ذرا لباس اچھا پہننے لگے، ذرا کھانا الٹا کر دیں۔ حضرت حفصہ ان کی بیٹی ہیں، حضور کی زوج محترمہ، انہوں نے تنہائی کے وقت میں کہا ابو جان، بعض لوگ نام نہیں لیا، کہا بعض لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے سنا، غصے سے سرخ ہو گئے، فرمایا بیٹی اگر تو بتا دیتی کہ کن لوگوں نے کہا ہے، مار کر ان کی پیٹھ سرخ کر دیتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بیٹی تو حضور کے ساتھ رہی، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ حضرت ٹاٹ پر آرام فرماتے تھے؟ کیا تیری نگاہ نے نہیں دیکھا کہ ایک وقت حضور کھاتے تھے تو دوسرے وقت فاقہ فرماتے تھے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ حضور کا معیار زندگی کیسا تھا؟ روایت میں ہے کہ حضرت حفصہ کو یاد دلاتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، اور حضرت حفصہ بھی روتی جاتی تھی، حضور کا عہد یاد کر کے، حضور کا زمانہ یاد کر کے۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ بیٹی میں نہیں چاہتا کہ حضور کے بعد ایسی زندگی گزاروں کہ جب حضور سے ملاقات ہو تو حضرت یہ کہیں کہ عمر تو ہمارے بعد تبدیل ہو گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جس حالت پر حضرت چھوڑ کر گئے اسی حالت پر زندگی گزاروں اور اسی حالت پر وفات پاؤں۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ نے ان کو کیسی صفات سے مالا مال فرمایا تھا۔ اللہ نے ان کو سعادت کی زندگی دی، شہادت کی موت عطا کی۔ یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا، پہلی تاریخ تھی جب ان کی شہادت ہوئی۔ اللہ نے مدینے میں موت عطا کی، شہادت کی موت عطا کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے آخری وقت میں ان سے کہا تھا حضرت آپ کو اللہ نے کیسی سعادت دی، اسلام میں آپ کو اولیت حاصل ہے، حضور آپ سے راضی رہے، آپ کی ہجرت مسلمانوں کے لیے نصرت تھی، آپ کا خلافت کا زمانہ مسلمانوں کے لیے باعث رحمت تھا، اور اب آپ شہادت کی موت پا کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا پھر سے یہ کہو، کہا مجھ کو بٹھا دو، لیٹے ہوئے تھے، کہا مجھ کو بٹھا دو، اٹھا کر بٹھایا گیا، کہا دہراؤ، انہوں نے دہرایا، ارشاد فرمایا کہ کاش قیامت کے دن میں برابر سرابر چھوٹ جاؤ، نہ کوئی نیکی ہو نہ مجھ پر کوئی گناہ ہو، میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہوں۔ آپ غور کیجیے، خشیت الہی کا کیا عالم ہے، کہتے ہیں برابر سرابر چھوٹ گیا، سمجھوں گا کہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور اسلام کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عدل و انصاف کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا